السلام علیکم۔ فاطمہ اردو اسٹوری میں میں آپ کی ہوسٹ فاطمہ آج آپ کے لیے اسٹوری عید کا تحفہ لائی ہوں۔ چلے آئے ہم آج کی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ نذیر انبالوی ماہ شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ ریحان کی امی جان نے رمضان المبارک اور عید الفطر کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے ریحان کے لیے 3 اور اس کے ابو جان کے لیے 2 جوڑے سلوا لیے تھے۔ شعبان کے شروع میں خریداری کی اور درزی کو سلائی کے لیے کپڑے دیے۔ یوں سارے کام آسانی سے ہو گئے۔ ریحان کی عمر 11 سال تھی۔ عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کام کرتے ہیں، ریحان کی امی کا کہنا تھا، جنہوں نے شعبان میں ہی سارے کام مکمل کر لیے تھے۔ انہوں نے مفترق لوگوں کو عید کے تحائف دینے کے لیے 20 جوڑے خرید لیے تھے۔ شام کے وقت چوکیدار کو جوڑا ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ گھر میں کام کرنے والی ماسی نے جوڑا لے کر خوب دعائیں دیں۔ دودھ والا جب جوڑا لے رہا تھا تو اپنے پسندیدہ رنگ کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ جاری ہے 2-3 دن میں سارے جوڑے تقسیم ہو گئے تھے۔ امی جان نے کچی آبادی کی ایک بیوہ اور اس کے بچے کو خصوصی طور پر کپڑے سلوا کر دیے تھے۔ ریحان اپنے ابو کے ساتھ مسجد گلزار میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے بھی جاتا تھا۔ مسجد کے امام، مؤذن اور 2 خدام کے لیے بھی امی جان نے سفید رنگ کے جوڑے خرید کر ریحان کے ہاتھوں مسجد میں بھجوا دیے تھے۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ نمازی تیزی سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک شخص صدر دروازے سے مسجد میں داخل ہونے لگا تو ایک شخص نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ نور محمد نے اپنی بندوق کندھے سے لٹکا رکھی تھی۔ مشکوک شخص کی گھبراہٹ سے نور محمد اسے دائیں طرف لے گیا۔ مشکوک شخص نے گہرے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ گارڈ نور محمد کے اشارے پر دوسرا گارڈ مسرور بھی اس کی طرف لپکا۔ جی نور محمد بھائی، یہ کہتے ہوئے مسرور نے مشکوک شخص کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری تلاشی لے لو، مشکوک شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ نور محمد نے تیزی سے مشکوک شخص کی تلاشی لینا شروع کی۔ تیسرا گارڈ تمام نمازیوں کی تلاشی لے رہا تھا، انہیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نور محمد نے اپنے ساتھی مسرور کو مخاطب کیا۔ شکل سے تو یہ مسرور نے اتنا کہہ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مشکوک تو یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، شناختی کارڈ دکھاؤ، نور محمد نے مشکوک شخص کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی یہ ہے میرا شناختی کارڈ۔ مشکوک شخص نے جب اپنا شناختی کارڈ نور محمد کی طرف بڑھایا تو اس نے اس کا نام پڑھ کر خود کلامی کی۔ شوکت رضا؟ جی میرا نام شوکت رضا ہے، نہر کے قریب بستی ہے، میرا گھر ہے وہاں۔ شوکت رضا نے اتنا کہا تو نور محمد بولا، ٹھیک ہے تم اندر جا سکتے ہو۔ شوکت رضا ادھر ادھر کچھ دیکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ پہلی بار مسجد گلزار میں داخل ہوا تھا۔ ایک اہم کام اس کے سپرد تھا۔ حکم کس کا تھا؟ وہ ایسا کیوں کروا رہا تھا؟ اسے اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ اس کی تو 2 مہینے پہلے ایک ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے اپنے ہم جماعت راجو سے ملاقات ہوئی تھی۔ نام تو اس کا ریاض تھا مگر گھر اور گھر سے باہر سبھی اسے راجو کہتے تھے۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔
وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر شوکت رضا پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ بیٹھے شوکت رضا کی طرف بڑھا۔ تم غالباً شوکت ہو؟ شوکت رضا: ہاں میں شوکت رضا ہوں۔ اور تم راجو ہو؟ راجو۔ شوکت رضا نے راجو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں راجو ہوں، اسکول کا سب سے شرارتی اور نالائق طالب علم۔ ریاض احمد عرف راجو: بہت وقت گزر گیا ہے، 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں اسکول سے میٹرک کیے ہوئے، سناؤ کیا مصروفیات ہیں؟ راجو یہ کہتے ہوئے شوکت رضا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ایک کمپنی میں ملازم تھا، کمپنی دیوالیہ ہو گئی، اس لیے ملازمت ختم ہو گئی، اب کام کی تلاش میں ہوں۔ شوکت رضا نے بغیر تحمیر کے ساری بات راجو کو بتا دی۔ اب ملازمت کی فکر مت کرو، سمجھ لو تمہیں ملازمت مل گئی ہے۔ راجو نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تو ارد گرد کے لوگوں نے اسے ناخوشگوار انداز میں گھورا۔ ملازمت کہاں کرنی ہوگی؟ کس نوعیت کا کام ہے؟ شوکت رضا کے سوال پر راجو نے سرگوشی کے انداز میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے موبائل فون میں نمبر سیو کر لیے۔ 2 دن کے بعد دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ راجو نے 20,000 روپے اسے دیتے ہوئے مسجد گلزار کا نام بتایا۔ تمہیں 1 ماہ تک اس مسجد میں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ آتے جاتے ہوئے وہاں موجود گارڈ سے لیگ سلیگ ضرور کرنا، ممکن ہو تو انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دینا، ایسا کرنے سے وہ تم سے واقف ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا؟ شوکت رضا نے راجو کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ پھر وہی کام ہوگا جس کا ہمیں پیسہ ملے گا۔ راجو کی صورت اس وقت بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ شوکت رضا نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی کبھار نماز جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنا ہی کافی سمجھتا تھا۔ مسجد گلزار میں پہلے دن اس کی خوب تلاشی لی گئی۔ کئی دنوں تک اس پر کڑی نظر رکھی گئی۔ پھر گارڈ اسے دیکھتے ہوئے ہی اس کی تلاشی لیے بغیر مسجد میں داخل ہونے دیتے۔ جب چند دن گزرے تو ایک دن وہ گارڈ کے لیے کنو لے گیا۔ ایک کنو نکال کر خود کھایا اور باقی کنو ڈیوٹی پر موجود گارڈ کو دے دیے۔ نور محمد نے پہلے دیکھے اور پھر مخصوص انداز میں شوکت رضا کو گھورا۔ اس کی چھٹی حس کچھ کہہ رہی ہے، کچھ سمجھا رہی تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ نور محمد کی بات سن کر اس کے دوستوں نے بھی انداز میں تائید کر لی تھی۔ شوکت رضا راجو سے مسلسل رابطے میں تھا۔ راجو اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں اب رمضان المبارک کے شروع ہونے کا انتظار تھا۔ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو ریحان کے اسکول اور ابو جان کے دفتر کے اوقات تبدیل ہو گئے۔ ریحان 12 بجے اور ابو جان 2 بجے گھر آتے تھے۔ ریحان دیگر نمازوں کے ساتھ تراویح ادا کرنے کے لیے بھی ابو جان کے ساتھ مسجد گلزار جاتا۔ تراویح کے وقت 3 مسلح گارڈ مسجد سے باہر اپنے فرائض نہایت چوکس طریقے سے سر انجام دیتے۔ شوکت باقاعدگی سے نماز تراویح میں آتا۔ وہ آتے ہوئے گارڈ کے لیے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لے آتا تھا۔ اب اسے امید ہو چکی تھی کہ عید پر 10 لاکھ روپے اس کی جیب میں ہوں گے۔ اب تو امام صاحب سے بھی اس کی واقفیت ہو گئی تھی۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ راجو نے اسے 15 رمضان کے بعد کارروائی کرنے کا بتایا تھا۔ ایک رات وہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگا تو ریحان اپنے ابو جان کے ساتھ مسجد کی صدر دروازے پر کھڑا تھا، سیکورٹی گارڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ شوکت وہیں رک گیا۔
ریحان نے اس کے سامنے پلاسٹک کے خوبصورت لفافے میں بند سفید رنگ کے جوڑے گارڈ کی طرف بڑھائے۔ لفافے پر لکھا تھا عید کا تحفہ۔ گارڈ نے شکریہ ادا کر کے یہ محبت بھرا عید کا تحفہ قبول کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد شوکت مسجد میں موجود تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ریحان کا گارڈ کو دیا ہوا تحفہ گردش کر رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اب وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مسجد گلزار کے نمازیوں کو عید کا تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نماز تراویح پڑھ کر اس نے مسجد سے نکلتے ہوئے تمام گارڈ سے ہاتھ ملایا۔ اب اس کا رخ قریبی پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہاں اس نے سب کچھ انسپکٹر سلیم کو بتا دیا تھا۔ انسپکٹر سلیم نے اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کی تعریف کی اور اسے یقین دلایا کہ قانون کی مدد کرنے اور سچ بولنے پر اس کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ رات گئے راجو پولیس کی گرفت میں تھا۔ راجو کی ٹھکائی ہوئی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ پولیس حرکت میں آئی اور نمازیوں کو خون میں نہانے کا ارادہ رکھنے والے گرفتار ہو گئے۔ شوکت بھی پولیس کی حراست میں تھا، اس لیے خصوصی طور پر اسے مسجد گلزار میں عید نماز ادا کرنے کی اجازت مل گئی۔ عید کے دن 400 نمازیوں کو دیکھ کر شوکت پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اپنا بساط کے مطابق مسجد گلزار کے نمازیوں کو عید کا تحفہ دیا تھا۔ اس تحفے کی وجہ سے نماز سکون و اطمینان سے ادا کر رہے تھے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔